معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے اندر ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہوا۔ پشاور کی مسجد کے اندر بم کا دھماکہ ہوا۔ وہ مسجد جہاں پہ ہمارے پولیس کے ادارے اور انتظامیہ اور ساری کی ساری مشینری موجود ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر حملہ آور نے حملہ کر کے 100 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ میرے بھائیو، حقیقت میں یہ مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں۔ نہ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرے، اور ایک کو نہیں۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت سے مراد آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت ہے۔ آج 7 ارب ہیں، ایک کو قتل کرنے کا جرم ایک کو نہیں ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کا اس نے جرم کیا ہے۔ اور جس نے ایک کو زندہ کیا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، پھر اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور میرے بھائیو غور کرو، جس اسلام میں اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اشارہ، اسلحہ چلانے کی بات نہیں، اگر اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کو مارا جا سکتا؟ جس مذہب اور دین کے اندر آپ وضو کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے وضو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو طاہر بنانے کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری کے لیے۔ جس وضو کے اندر، جس دین میں وضو کے لیے پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، اس دین میں کیا خون کا بہانا جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمان جان کی قدر و قیمت خانہ کعبہ سے بھی بڑی ہے۔ اب بتائیے، کوئی بندہ اسلام کے نام پر ایسی کبھی اور رقیق حرکت کر سکتا؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدوں پہ حملہ انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے تحریح اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد کے اندر حملہ کر کے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا؟ ہرگز نہیں، مجوسی تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ ہوں سو ہوں، لیکن مسلمان کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر حربی کافر کے علاوہ حربی کافر کے علاوہ کافر کو مارنا جائز نہیں۔ ایک عام کافر ہے، ایک عام عیسائی ہے، ایک عام یہودی ہے، اس کا قتل جائز ہے؟ جائز ہی نہیں۔ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کو نہ اٹھائے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، یہ کلیات ہے، یہ فقہی قاعدے ہیں، ان کافروں کا قتل جائز نہیں۔ عورتوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، بچوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، کھیتوں کا، فصلوں کا، درختوں کا کاٹنا حالت جنگ میں جائز نہیں۔ تو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اندوہناک سانحہ ہے، اور ہم یہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ غور کریں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کو ایسی تکلیف ہوئی کہ اچانک مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ یہ ہمارے وہی درینہ دشمن ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا؟ مسلمانوں کے کسی طبقہ فکر کو اس کی آڑ میں مجروح کر دیا جائے؟ اگر کسی مسلمان نے کیا، اس کو بھی سزا قرار واقعی ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتا، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کیا ہے، اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، اس کو شرعی سزا دی جائے۔ آپ قتل کے بدلے میں قتل تو کرتے ہیں، لیکن اس کو کہتے نہیں ہے کہ قصاصاً قتل کیا، قصاص سے چڑ ہے، قصاص میں تو زندگی ہے، قصاص میں تو حیات ہے۔ قتل کے بدلے لگا آپ نے بھی پھانسی دینی ہے، اس کو بس شرعی نام دینے سے آپ گھبراتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ دوسری اہم بات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ متعدد پچھلے خطبات میں مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پولیس اور انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ، خاص طور پہ ڈی آئی جی افضال کوثر صاحب کے تعاون کے ساتھ، ایس پی وائس شفیق صاحب اور ڈیفنس کے ایس ایچ او رضوان لطیف صاحب کی بھرپور کاوش کے ساتھ یہ مسئلہ
امن کمیٹی کے ثالثی مذاکرات کے ذریعے حل ہو گیا الحمدللہ۔ بور کی اجازت مل گئی ہے، بور ہو رہا ہے، بور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، نمازیں جاری رہیں گی۔ اور یہ کسی گروہ کی فتح نہیں ہے، یہ امن کی فتح ہے، یہ قانون کی فتح ہے، یہ اصولوں کی فتح ہے۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب کبھی اہل سنت کے یہ مسالک آپس میں الجھتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے۔ ملحد، بے دین، سیکولر تماشا بناتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آپ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں عبادت کی دعوت دی ہے۔ غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کو اللہ کی خالص عبادت سے نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا۔ تو آپ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، سجدے کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ نے بھی یہی دین پڑھا، آپ کوئی دلیل تو لے کے آئیں۔ تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو روکنا، رکاوٹیں ڈالنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک نہایت افسوسناک سانحہ گزشتہ دنوں پیش آیا۔ ہمارے نو مسلم بھائی عبد الوارث گل، سبحان اللہ، ایک ایسا عیسائی پادری جس نے اسلام کو قبول کیا اور اس وقت سے اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، ہجرتوں کی یادوں کو تازہ کیا، صعوبتوں، مشکلات کو برداشت کیا، 2000 سے زائد عیسائیوں کو اب تک مسلمان کر چکا ہے۔ یہ نوجوان عیسائی پادری ہوا کرتا تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس کو یہ این جی اوز نے طاہر اشرفی صاحب کی قیادت میں دعوت دی۔ کس موضوع کے اوپر؟ جبری قبول اسلام کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، اور این جی اوز کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں اسلام کو جبری طور پہ قبول کروایا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہمارے ساتھ عیسائی 70-75 برس سے رہتے ہیں، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہم ان کو تبلیغ بھی نہیں کرتے۔ اتنی غفلت ہے ہمارے اندر، کجا یہ کہ ان کو جبر کر کے مسلمان بنا لیا جائے۔ اور ہم تو فریضہ جو ہے تبلیغ کا وہ بھی ادا نہیں کر رہے، اور آپ مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ جبر کر کے ان کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ عبد الوارث گل نے وہاں پہ آواز کو اٹھایا کہ ہرگز اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور میرے عیسائی بھائیوں، عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ آپ کی بائبل میں یہ حوالہ ہے، وہ مشنریز جو ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ آئی تھی کہ یہاں پہ جبری اسلام کا تصور پیش کیا جائے، وہ عبد الوارث گل بھائی کی تقریر کے اوپر سیخ پا گئے، احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اور حق تو یہ تھا، میں صرف رواداری اور مروت کی وجہ سے طاہر شرفی صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن طاہر شرفی صاحب، حق تو یہ تھا آپ عبد الوارث گل کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آپ نے ان کو آگے کہا میں تم سے خوش نہیں، اور وہ تجھے خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آیا۔ اس نے اپنے اللہ کو، رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی خاندان سے ہجرت کی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے، وہ تجھے راضی کرنے کے لیے سیمینار میں آیا ہے۔ اور آپ کو بجائے یہ کہ اسلام کا ایک خوبصورت تصور اجاگر کرنا چاہیے، آپ اس نو مسلم کو کلیف قلب جس کا حق ہے، اکرام جس کا حق ہے، اور اسلام واحد وہ دین ہے، اسلام واحد وہ دین ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو اپنے سے آگے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ مسلمانوں کے دل عبد الوارث گل کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ابھی آ جائے، پرانے مسلمان ہے نا، وہ نیا مسلمان ہے، اللہ کی قسم اس کا حق ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو بعد میں بھی آئے گا وہ آگے بڑھ جائے گا۔ آپ بجائے اس کے کہ اس کو تلیف قلب کرتے، اس کے دل کے اوپر مرہم رکھتے، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، آپ نے اللہ رسول کے نام کے اوپر ساری زندگی سیاست کی ہے، اور آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے حق میں وہاں پہ تقریریں کریں۔ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ آج پاکستان کا ہر مسلمان عبد الوارث گل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور طاہر شرفی صاحب کے اور انتظامیہ کے رویے کی مذمت کرتا ہے۔